میرے محترم بھائی اور بہنوں، صبح کو جلدی اٹھنا، یہ جو ہمارا صبح خیزی، صبح کے وقت جلدی اٹھنے کا معمول تھا، اگر ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کے دوسرے یا تیسرے پہر جاگ جایا کرتے تھے۔ اب ہمارے لیے جو بہترین نمونہ، جو ماڈل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پسند فرمایا، وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ اسی بات کے اوپر ریسرچ کر کے بتلاتی ہے کہ بہترین صحت کے لیے، ایک تر و تازہ بدن کے لیے، اپنے دن کو حشاش بشاش رکھنے کے لیے، اپنے پورے دن کی ایکٹیویٹیز کو پرفیکٹ کرنے کے لیے جو سب سے بیسٹ ٹائم ہے وہ صبح تہجد کا ہے۔ آج ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، سکسیس چاہتا ہے، مگر کیا ہم میں سے کوئی دنیا کے جتنے سکسیسفل پرسن ہیں ان کی صبح اٹھنے کی جو ٹائمنگ ہے اس کے بارے میں اویئرنس رکھتا ہے؟ کیا ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ تھے ان کا صبح اٹھنے کا وقت کیا تھا، ان کا اٹھنے کا انداز کیا تھا، اور ان کا اٹھنے کے بعد معمولات زندگی کیا تھا؟ صبح کے وقت جلدی اٹھنا، جلدی جاگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ صبح کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، اللہ کا عرش اس دنیا کے آسمان پہ آ جاتا ہے، اللہ اعلان کرتے ہیں، صدا کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اس کو بخشش دی جائے، ہے کوئی عزت مانگنے والا، اس کو عزت دی جائے، ہے کوئی شہرت مانگنے والا، اس کو شہرت دی جائے، ہے کوئی دولت مانگنے والا، کوئی مال مانگنے والا، جو تمہاری ضروریات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت صدائیں بلند فرماتے ہیں کہ کوئی ہدایت لینے والا، کوئی کامیابی لینے والا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پورے عرش کے ساتھ آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جو شخص اٹھے گا وہ نہ صرف اپنی حاجات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی حسرتوں کو، اپنی دعاؤں کو پورا کروائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بدن کی جتنی نیڈ ہے اور اس کے بدن کے جتنے سسٹم ہیں وہ اپنے ایک ایک سسٹم کے لیے صبح صبح انرجی کلیکٹ کرے گا۔ وہ صبح صبح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں سے اپنے لیے صحت کو، سکون کو، چین کو، آرام کو، راحت کو، تسکین کو، اطمینان کو، خوشی کو، کامیابی کو، کامرانی کو، صحت کو، تندرستی کو اپنے دامن میں بھرے گا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، صبح کا اٹھنا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے معمول بنائیے کہ صبح کا اٹھنا، اور خاص طور پہ تہجد کے وقت کا اٹھنا، میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارے بدن کے اعتبار سے اور ہماری روح کے اعتبار سے، ہماری دنیا کے اعتبار سے، ہماری آخرت کے اعتبار سے ایسی سکسیس اور ایسی یونیک کوالٹیز لے کے آیا ہے، اگر آپ اس کو لفظوں میں ایکسپلین کرنا چاہیں گے تو بلیو می آپ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں اس وقت صبح کے وقت جو اٹھنا ہے اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ صبح کا اٹھنا ہمارے دماغ کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، ہماری سوچ پہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے، ہماری صحت پہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے، ہمارے بدن کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب کرتا ہے، ہمارے کردار پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ہماری جتنے وائٹل آرگن ہیں اور ہماری باڈی میں جتنے سسٹم چل رہے ہیں اس پہ کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج پوری دنیا ان چیزوں پہ حیرت زدہ ہو رہی ہے کہ وہ خوبصورت طرز زندگی جس کو 1442 سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، فران کی چوٹیوں میں، ان کالے سنگلاخ پہاڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کے وقت اٹھ کے بیت اللہ میں آ کے لمبے قیام کر کے، لمبے رکوع کر کے، لمبے سجدے کر کے، مسجد نبوی کے اندر تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی دکھلا کے ہمیں بتلا دیا کہ یہ پروسیس آپ لوگوں کے لیے فزیکلی طور پہ بھی، سائیکولوجیکلی طور پہ بھی اور اسپرچول بھی آپ کو کیا کیا بینیفٹس پرووائڈ کرتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، صبح کا اٹھنا نہ صرف ہماری جلد کو تر و تازگی دیتا ہے، ہمارے چہرے کی فیئرنس کو، چہرے کے شادابی کو، چہرے کے گلو کو، چہرے کے گلیمر کو نہ صرف بڑھاتا ہے بلکہ ہماری سکن کو حشاش بشاش رکھتا ہے، ہمارے خون کو پیوریفائی کرتا ہے، ہمارے خون کے اندر جو شیطان گردش کر رہا ہے اس کو کمزور کرتا ہے، اس کو بے بس مجبور لاچار کرتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بدن کو صبح کا اٹھنا صحت تندرستی مہیا کرتا ہے۔ صبح کا اٹھنا میرے محترم بھائی اور بہنوں اس پورے یونیورسل میں، کیونکہ رات کو جو شبنم پڑی ہوتی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش سے وہ اوس کے ننھے شبنم کے قطرے اپنے ساتھ، جنہوں نے اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی آلودگیوں کو، پالوشنز کو، گندگیوں کو زمین بوس کیا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت درختوں سے نکلنے والی فریش آکسیجن نہ صرف ہمارے زندگیوں کو مہکاتی ہیں، ہمارے بدنوں کو تر و تازہ کرتی ہیں، ہمارے جسم کی نیڈ کو پورا کرتی ہیں، بلکہ میرے محترم بھائی اور بہنوں اس وقت جب ابر اتنا صاف شفاف ہوتا ہے، فضا اتنی معطر ہوتی ہے، چاروں طرف ٹھنڈی ہوا، بھینی خوشبو، میرے محترم بھائیوں، ہمارے بدن کو، ہمارے روح کو، ہمارے من کو وہ تسکین، وہ سکون، وہ راحت، ہماری آنکھوں کو وہ تر و تازگی مہیا کرتی ہے جو نہ صرف ہماری بیماریوں کو دور کرتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کو قرار دینے میں، ہمارے دلوں کو سکون دینے میں، ہمارے دلوں کو چین دینے میں ایک بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام، ایک بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت، اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین وہ گفٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ صبح صادق کے وقت
صبح خیزی کے وقت میرے محترم بھائی اور بہنوں ایک اللہ جھلک دکھاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں آج انشاءاللہ الرحمن ہم ایک ایسی ہی چیز کا تذکرہ کریں گے جو کہ آج اس معاشرے میں بسنے والے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ وہ مسئلہ نیند ہے۔ ہمارا یہ جو سونے کا عمل ہے اگر یہ اعتدال کے ساتھ رہے اور جتنی ہمارے بدن کو سونے کی ضرورت ہے تب تک تو یہ ہمارے بدن کو فوائد دیتی ہے، مگر جب یہی نیند اعتدال سے بڑھ جاتی ہے، ہمارے بدن کی ضرورت سے بڑھ جاتی ہے، تو یہی سونا ہمارے بدن کے لیے ایک وبال جان بن جاتا ہے۔ زیادہ سونے کے انسانی صحت کے اوپر، ہمارے بدن کے اوپر، ہمارے کردار کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اوپر کیا اثرات ہیں آج ہر شخص اس سے بخوبی واقف ہے۔ زیادہ سونا ہمارے بدن میں کون کون سی بیماریوں کو، کون کون سی تکالیف کو اور ہمارے معاشرے میں کون کون سے امراض کو جنم دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی ہر چیز کے اوپر عمل کر کے اس کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کے لیے یہ پیغام پہنچایا کہ کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے اور سونے کے اعتبار سے اور بولنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، حتیٰ کہ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہم 24 گھنٹے کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں رہنمائی فرمائی۔ انسانی بدن کو کتنی نیند چاہیے اور نیند کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے اور نیند کا وقت کیا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں واضح طور پہ بتلا دیا۔ اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اور اپنائی ہوئی باتوں پہ ریسرچ کر کے آج جتنے سلیپ ڈس آرڈرز ہیں، آج جتنے نیند سے ریلیونٹ مسائل ہیں، آج لوگوں کی بے خوابی کی جو وجوہات ہیں، اس کے بارے میں بالکل وہی باتیں جو 1442 سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آج سائنس اسی کو پروو کر رہی ہے۔ ہر انسان کی نیند کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہے۔ ہر انسان کو سونے کے لیے ایک سازگار ماحول چاہیے، اس کو سونے کے لیے ایک سازگار جگہ چاہیے۔ ہر انسان کو سونے کے لیے ان کے جو لائف آف نیچر ہے اس کے اکارڈنگ ہر انسان کو اپنی نیند کیسی چاہیے، یہ ہر انسان کا ایک ڈفرینٹ پیٹرن ہے۔ نیند کا بہترین وقت جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہے۔ اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس بتلاتی ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز جب پڑھ لیتے تھے تو آپ پھر سونے کا اہتمام کرتے تھے، پھر آپ کسی سے گفتگو بات چیت کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جب رات شروع ہوتی ہے اور رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں، ہمارے برین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ ایسے گلینڈ رکھے ہیں جو ایک سیکریشن پروڈیوس کرتے ہیں، اور یہ سیکریشن اس وقت پروڈیوس ہوتی ہے جب چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مگر جب ہم لوگ یہ مصنوعی لائٹ جلا کے اپنی رات کو روشن کرتے ہیں تو میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمارا وہ گلینڈ اس سیکریشن کو پروڈیوس کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو اس میں یہ جو مصنوعی لائٹ جلائی جاتی ہیں یہ نہ صرف ہماری آنکھوں کی بینائی کو خراب کرتی ہیں بلکہ ہماری یادداشت کو بھی ختم کرتی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں تو وہ انہی مصنوعی روشنیوں کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ لائٹ، یہ مصنوعی روشنیاں نہ صرف ہماری آنکھوں کی جو ایک نیچرل سٹرکچر پہ بنائی گئی ساخت ہے نہ صرف اس کو متاثر کرتی ہیں بلکہ ہماری بینائی کو کمزور کرتی ہیں، ہماری قریب اور دور کی نظر کو متاثر کرتی ہیں، ہماری آنکھوں میں یہ دھندلا پن آنا، یہ جالا آنا، ہماری آنکھوں میں پیدا ہونے والے یہ جو انکاؤنٹیبل پرابلمز، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر رات کو یہ جو مصنوعی لائٹ جلائی جاتی ہیں، یہ جو LCD لائٹ، LED لائٹ، یہ مصنوعی روشنیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو یادداشت ہے اس میں بھی یہ روشنیاں، یہ مصنوعی روشنیاں جس کو ہم لوگوں نے اپنی راتوں کو روشن کرنے کے لیے، اپنی تاریکیوں کو اجالے میں بدلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ روشنیاں ہماری رات کو منور نہیں کرتی بلکہ حقیقت میں ہمارے آنکھوں کے نور کو، ہماری آنکھوں کی روشنی کو یہ گل کر رہی ہیں۔